اسلام آباد کو پاکستان کا دارالحکومت بنانے کا اعلان 1959 میں ہوا۔ اس سے قبل اس سرزمین پر کم و بیش 160 دیہات آباد تھے۔ ارض اسلام آباد کا قدیم نام راج شاہی تھا۔ ماہرین ارضیات کی تحقیق کے مطابق یہاں پر لاکھوں سال پرانے انسانی قدموں کے نشانات ملے ہیں۔ یہاں انسانی زندگی کے آثار بہت پرانے ہیں۔ اس تحقیق کی بنیاد وہ فوسلز تھے جو دریائے سواں کے ارد گرد کے علاقے مورگا، گڑھی شاہاں، سواں کیمپ سے ملے ہیں۔ ماہر ارضیات ڈی این واڈیا نے 1928 میں دریائے سواں کے کنارے ایسے اوزاروں کا پتہ چلایا ہے جو پتھر کے بنے ہوئے اوزار استعمال کرنے سے بھی قبل کا زمانہ ہے۔ مورخ اگر اس دھرتی کے ماضی پر نظر دوڑائے تو اسے ہر سیکٹر یا سب سیکٹر میں ایک گاؤں آباد نظر آئے گا، بلکہ اس کے اولین آباد کار بماں اپنے شجرہ نسب کے آباد دکھائی دیں گے۔ دیہاتوں کے ناموں کی وجہ تسمیہ بھی اپنی الگ شناخت ظاہر کرتی ہے۔ شہر کی تعمیر کے دوران مارگلہ کے دامن میں واقع بہت سے دیہات جیسے نورپور شاہاں، شاہدرہ سیدپور اور گولڑہ شریف کو اسلام آباد کا دیہی علاقہ قرار دے کر ان کی اصل شکل کو برقرار رکھا گیا ہے۔ اس دیہی علاقے کا مجموعی رقبہ 3890 مربع کلومیٹر ہے۔ سیدپور اور شاہ اللہ دتا قدیم ترین دیہات ہیں۔ سیدپور کا پرانا نام فتح پور باولی تھا۔ اسے پہلے پہل مغلوں کے ایک بزرگ مرزا فتح بیگ نے 1530 میں آباد کیا تھا۔ 1580 میں مان سنگھ نے کابل جاتے ہوئے سید خاں گکھڑ کو یہ جاگیر عطا کی۔ بعد میں سید خاں کی مناسبت سے اس کا نام سیدپور رکھا گیا۔ سید خاں سلطان سارنگ خاں کی اولاد میں تھے۔ سیدپور کو قدیم دور سے ہی اہمیت حاصل رہی ہے۔ 1839 میں یہاں انگریزوں نے سکھوں کو شکست دے کر قبضہ کیا تھا۔ یہاں ہندوں کے مشہور استحان رام کنڈ، لچھمن کنڈ اور مندر تھا جس کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ مشرف دور میں سیدپور کو ماڈل ولیج کا درجہ دے کر آپ گریڈ کیا گیا۔ اس گاؤں میں گکھڑ برادری کی اکثریت ہے، جبکہ جنجوا راجپوت، آوان پیرکانگن، مغل دہنیال، گوجر منہاس راجپوت بھٹی اور سید بھی آباد ہیں۔ سیدپور سے منسلک قدیمی آبادیوں میں چک، بیچو، میرا، ٹیمبا، بڑ، جنڈالا بیلاں شامل تھے۔ ٹیمبا میں پاکستان کی سب سے بڑی مسجد فیصل مسجد قائم ہے۔ بڑ موجودہ F5 کا علاقہ ہے۔ سیکٹر E7 میں ڈھوک جیون نام کی بستی تھی جسے جیون گوجر نے گجرات سے آ کر آباد کیا تھا۔ سیکٹر G5 میں کٹاریاں گاؤں آباد تھا۔ آج کل یہاں وزارت خارجہ کے دفاتر ہیں۔ کٹاریاں گاؤں کے باشندوں کو سیکٹر I9 کے سامنے راولپنڈی کی حدود میں متبادل جگہ دی گئی، جسے آج کل نیو کٹاریاں کہا جاتا ہے۔ یہ گوجروں کی کٹاریا گوت سے منسوب ہے۔ سیکٹر F6 میں بانیہ نام کی بستی تھا۔ اسلام آباد میں گوجر قوم کی آباد کردہ بستیوں میں ٹھٹھا گوجراں، کنگوٹا گوجراں کٹاریاں، بھڑانا بانیاں، نون، بوگجا داداں گوجراں، گورا گوجر، جہاری گوجر، بھڑانا کلاں، بھڑانا خورد، پوسوال، ڈھوک گوجراں، ڈھوک جیون، جبی، بڑھو، روملی نڈیس، انڈیل شامل ہیں۔ راولپنڈی گزینائر 1884 کے مطابق ضلع راولپنڈی کے 109 دیہات کے مالکان گوجر تھے اور 62 دیہات گکھڑوں کی ملکیت تھے۔ سیکٹر G10 کا پرانا نام ٹھٹھا گوجراں تھا۔ شاہ اللہ دتا اسلام آباد کا قدیم ترین گاؤں متصور کیا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 650 سال قدیم گاؤں ہے جہاں سینکڑوں سال پرانی غاریں، قدیم فطری تہذیب اور مذاہب کا پتہ بتلاتی ہی۔ اسلام آباد سے بہارا کہو جاتے ہوئے مری روڈ پر ملپور کی قدیم بستی واقع ہے۔ یہ گاؤں بھی ابتدا میں قطب شاہی آوانوں کا تھا اور راول ڈیم کی حدود کے اندر واقع تھا۔ بعد ازاں اسے نیو ملپور کے نام سے بسایا گیا۔ یہ گاؤں سردار بدھن خاں آوان نے پہل آباد کیا تھا، بعد میں یہ گکھڑوں کی ملکیت میں آ گیا۔ یہاں کمیال گکھڑ شیخ اور ملیار بھی آباد تھے۔ 1976 میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اسے ماڈل ولیج کا درجہ دیا تھا۔ موجودہ کنونشن سینٹر کے قریب ڈھوک کی چھوٹی قسم ڈھوکری کے نام کا چھوٹا سا گاؤں آباد تھا، جو اسی 80 کی دہائی تک ایک مزدور بستی کے طور پر آباد رہا۔ بعد ازاں اس کا نشان مٹ گیا۔ البتہ ڈھوکری سٹاپ نے اس کے نام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ موجودہ آبپارہ کے قریب باگاں
یا باغ کلاں نام کی بستی تھی۔ اسلام آباد شہر کی تعمیر کی ابتدا اکتوبر 1961 میں اسی باغ کلاں گاؤں سے کی گئی۔ نور پور شاہاں حضرت شاہ عبداللطیف کی آمد سے قبل چور پور مشہور تھا۔ یہ علاقہ ایمان کی روشنی سے منور ہو کر نور پور کہلانے لگا۔ راول ڈیم نالا کرنگ پر تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ نالا مارگلا اور مری کی زیریں پہاڑیوں کے چشموں اور برسات کے پانی سے سارا سال بھرا رہتا ہے۔ ڈیم کے موجودہ رقبے میں کئی گاؤں آباد تھے، جن میں پھگریل، شکراہ، کماگری کھڑپن اور مچھریالاں شامل تھے۔ اسلام آباد کی حدود میں مارگلا ہلز پر کئی دیہات زمانہ قدیم سے آباد ہیں۔